عمر کے بارے میں دس دیتا ہے۔ ایک سوال آپ سے کریں نا جی، یہ تو خیر تمام ہی مکاتب فکر اپنے موقف میں یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی اللہ پوچھے گا۔ یہ اب قیامت والے دن کیا یزید معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہمارے سے پوچھا جائے گا؟ اچھا ہم ان سے پوچھتے ہیں، یہ ہم سے جو پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ انہوں پوچھو تواڈے کول پوچھا جائے گا جو تسی یزید حق وچ کتاباں لکھ رہے ہو۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھا جانا تھا کہ وہ یزید کے حق میں بیان دیتے۔ یہ فتنہ ماڈرن دور میں اس فتنے کا بانی کون ہے؟ 2009 میں ڈاکٹر ذاکر نائک، اس سے پہلے کو میرا کلپ ریکارڈڈ ہے۔ ہم جواب دے رہے ہیں، آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارتے ہیں اور ہم پہ ہمارے رونے پہ بندی لگاتے ہیں۔ پنگا لیندے ہو تسی جو پنجابی کہندے نے، اسی تو جواب دینا، ہم تو جواب دینے والے ہیں نا۔ مسئلہ تو ہی لوگوں نے اٹھایا۔ ان سے پوچھو کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ یزید کے بارے میں اور فلاں کے بارے میں، اچھا آپ سے یہ پوچھا جائے گا رفع دین کے بارے میں، سارے معاملوں جن میں آپ جھگڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی پوچھا جائے گا، چلو ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ سوال قیامت والے دن ہوگا آپ سے؟ بالکل ہوگا سوال، ہم سے ہوگا سوال، کیوں نہیں ہوگا سوال؟ سوال ہوگا۔ کس طرح ہوگا؟ کہ اگر ان لوگوں کی سپورٹ میں آ کے ہم سیدنا حسین کے ساتھ بغض رکھتے ہیں جو پریکٹیکلی ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، چڑھتے ہیں حسین کے نام سے، علی کی تعریف ہو جائے تو چہرے لٹک جاتے ہیں، تو یہ تو منافقت کی طرف جا رہے ہیں۔ بغض اہل بیت آٹومیٹکلی ان کے اندر آ جاتا ہے۔ حسین اور یزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، نیور، یہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بغض اہل بیت اگر کسی کے دل میں آ گیا تو دوزخ میں گیا نا۔ آپ نے روایت سن لی نا مستدرک الحاکم کی، 2 روایتیں میں نے بیان کی ہیں مستدرک الحاکم سے، یہ 12 حدیث میں ڈالی ہے، 4717۔ اللہ کی قسم ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اور دوسری روایت بڑی خطرناک ہے، 4712، شیخ البانی نے بھی نقل کی ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2488، کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے تب بھی وہ دوزخ۔ بھائی میری نمازاں سٹیک تے لگ جانی ہیں اہل بیت دے بغض، تسی کہنا پوچھا نہیں جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا، کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ بالکل پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو تعویلات کرتے ہیں نا، آپ خود دیکھیں، ہاں ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میرے حسین کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے تھے، تم نے حسین کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ تم نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر سید الشہداء وہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے۔ اسی کے تحت ہم حضرت حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ اے بھی کہتے ہیں سید الشہداء کی تو کٹ لیا، حضرت حسین سید الشہداء ہیں۔ اس طریقے سے ہم بھی سید الشہداء ہو سکتے ہیں کہ ہم ان ناسبیوں کے مقابلے پہ حضرت علی اور حسین کی شان کو بلند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جو لوگ ان کی گرانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم ان کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس میں نے ڈالی ہے کہ اگر تم برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، اور ذالک اضعف الایمان۔ صحیح مسلم کتاب الایمان 177 اور 179 نمبر حدیث۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل میں برا جانتا ہے یہ ایمان کا سب سے لوور درجہ ہے۔ تو سب سے لوور درجے پہ ہم کیوں آئیں؟ ہم تو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ آئیں گے۔ یہ ساری برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم کیوں نہ روکیں اسے؟ علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کے اوپر واضح کریں گے۔ یہ شاہ جی پتا وہ کون بات کرتے ہیں؟ جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا پھر یہی بات کرتے ہیں۔ اچھا اب جو لوگ رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے نا جی، یہ میں کہنے لگا، ہاں وہ کہتے ہیں جی قیامت دن تو پوچھا جائے گا رفع الیدین کیتا ہے یا نہیں، نماز پڑھو بس۔ اب ان کو پتا ہے کہ رفع الیدین ہماری موت ہے، ان ناسبیوں کو پتا ہے کہ بخاری مسلم ہماری موت ہے، لہٰذا اس طریقے سے کرو۔ آپ دیکھیں جب بھی ہوا ہے ان لوگوں نے، محمود احمد عباسی نے خلافت معاویہ اور یزید لکھی، اس کے جواب میں خلافت ملوکیت مولانا مودودی نے لکھی۔ ہم تو ہمیشہ جواب دیتے آئے ہیں تاریخ میں۔ عبد المغیث یزیدی نے ابن جوزی کے دور میں یزید کے حق میں کتاب لکھی تو ابن جوزی نے جواب دیا۔ یہ منوس جب اٹھتے ہیں اسی وقت یہ بات کی جاتی ہے نا، ہم تو جواب دے رہے ہیں۔ ذاکر نائک کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اس کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں کہ تجھ سے پوچھا جائے گا؟ اس سے تو نہیں کوئی پوچھ رہا، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں آ کے؟ ہم تو جواب دے رہے ہیں، اور ہم نے بڑے احترام میں ان کے لیے دعائے خیر کی ہے کہ ان کی دعوت اچھی ہے، لیکن اس معاملے میں وہ رجوع کریں۔ تو یہ خود ساری کتابیں کرتے ہیں۔ یہ منہاج السنہ ابن تیمیہ نے لکھی ہے، یہ اللہ نے پوچھنا تھا تو نے یہ کتاب لکھنی ہے کہ نہیں، چھوڑ دے۔ ہر بندہ یہ خود تقریریں سارے ریکارڈ کریں، ہمیں کہتے پوچھا، بالکل پوچھا جائے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ برائی کو ہاتھ سے روکا کہ نہیں، اور زبان سے روکا کہ نہیں، اور دل میں تو کہا ذالک اضعف الایمان۔ ہم تو بھائی اعلیٰ ترین ایمان کے درجے پہ۔ آپ نے بات کی تو میں ایک بات ضروری کر